هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کی کلاس نمبر 7ویں ہماری کلاس ہے الحمدللہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، اور سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد، اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ 5 قاعدے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ 5واں قاعدہ ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 4 باقاعدہ طور پہ پورے کے پورے ہم لوگ قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو پچھلے قواعد کا ایک مرتبہ سے دہرا کر بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد ہو جائیں اور ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا، اور قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر 2 معرفہ اکٹھے نظر آئیں تو آپ ترجمہ کر کے دیکھیں، یا تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا یا تو نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا۔ اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم بنا دیتے ہیں مبتدا اور خبر، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو ہم بنا دیتے ہیں موصوف اور صفت۔ مبتدا اور خبر بنانے کی صورت میں ہم بنا دیتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ، اور موصوف اور صفت بنانے کی صورت میں ہم بنا دیتے ہیں مرکب توصیفی۔ اور پھر قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر 2 اسما آپ کو اکٹھے نظر آئیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے، اور نکرہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، نکرہ کو آپ نے خبر بنا دینا ہے، اور اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر قاعدہ نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا۔ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا کہ اس میں فاعل، اس میں تفضیل اور صفت مشبہ، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب، اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر خبر بنتے ہوئے نظر آئیں تو آپ نے انہیں کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ آپ نے براہ راست انہیں خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کیا کریں گے، پہلے آپ اس کو شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آپ کو شبہ جملہ بنانے کے لیے اس میں فاعل ہو یا اس میں تفضیل ہو یا صفت مشبہ، اس میں مفعول یا پھر اس میں منصوب، آپ نے اس میں سے ضمیر نکالنی ہے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹانا ہے، اور پھر اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹانے کے بعد یا تو فاعل بنا دینا ہے یا تو نائب الفاعل۔ تو اور اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں جو آپ ضمیر نکالیں گے آپ اس کو فاعل بنا دیں گے، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں آپ جو ضمیر نکالیں گے اسے بنا دیں گے نائب الفاعل، اور پھر یہ صیغے اپنے فاعل یا پھر نائب الفاعل سے مل کر بن جائیں گے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے تو آپ اب انہیں خبر بنا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ آپ خبر نہیں بنا سکتے۔ پھر کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ قاعدہ نمبر 5، اور قاعدہ نمبر 5 کیا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط، یعنی مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں کہ مطابقت، یعنی مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے شرائط پڑھی تھی کہ ایسا کب ہوگا، کیا ہمیشہ ایسا ہوگا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ اگر خبر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب واقع ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت جو ہے وہ لازمی کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر خبر جو ہے وہ جملہ بن رہی ہوگی اور اس جملے میں سے ایک ایسی ضمیر ہوگی جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو اب بھی آپ کو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اور میں نے کل لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے کہ کس وقت میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری
نہیں ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کلاس نمبر ہماری ہے 7 اور اس میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ کس وقت میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہوتی۔ کل تو ہم نے پڑھا تھا کہ کس وقت مطابقت ہوگی، اب ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس وقت میں مطابقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ واقع ہو رہا ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو۔ جیسے الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا، اب جو ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ واقع ہو رہا ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو، تو اب تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے وہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں اب مطابقت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب اگر یہاں پر مثال میں آپ کو اسی مثال کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ اب دیکھیں یہ الصلاۃ جو ہے نا یہ ہے معرفہ، اور شروع میں ایک معرفہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا بناتے ہیں اس کو؟ ہم لوگ بناتے ہیں مبتدا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو الصلاۃ ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے۔ میں پوچھوں گا کہ یہ مؤنث کیوں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اس وجہ سے مؤنث ہے کہ اس میں جو ہے وہ گول تا، یہ والی جو گول تا ہے یہ موجود ہے، اور گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ یہ جو الصلاۃ یہ لفظ ہے یہ مؤنث ہے۔ اور اب یہ جو یہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس کا مطلب مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ اچھا، پھر اب آگے ہے خیرن۔ اس کو صرف اتنا ہی سمجھیے۔ اچھا، یہ جو خیرن ہے نا، یہ خیرن اصل میں یہ جو ہے اگر اس کے اوپر معرفہ اور نکرہ انہیں کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ہے نکرہ۔ اب نکرہ کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نکرہ ہے۔ اچھا، تو اب یہ بن رہا ہے کیا؟ یہاں پر یہ بنے گا خبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ یہ ہے مذکر۔ اچھا، کیا یہ مؤنث ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مؤنث نہیں ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی
استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ اور میں مزید بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا یہ ہے اصل میں اسم تفضیل، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ تعلیل ہوئی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو تعلیلات وغیرہ جو ہے وہ نہیں پڑھا رہا ہوں، صرف اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس میں تبدیل ہے، اور یہ جو ہے وہ نکرہ ہے۔ نکرہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی، یعنی مذکر کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے یہاں پر ایک گول تا لے کر آتے، کیونکہ یہاں پر گول تا موجود تھی، ہے نا، اور یہ گول تا جو ہے وہ مؤنث کی یہاں پر علامت ہے، یہ جو ہے گولتا یہاں پر مؤنث کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی ایک گولتا ہونی چاہیے تھی جو مؤنث کی علامت بنتی۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں، مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر یہی والا قاعدہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ واقع ہو رہا ہو، یہ ہے ایک ایسا لفظ جو خبر بن رہا ہے، لیکن یہ جو خبر بن رہا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر گول تا لا کر مؤنث اس کو بنانے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مذکر ہی جو ہے وہ چل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی جو بات سمجھانے کی تھی کہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جب بھی اس میں تبدیل لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا اکثر من ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور من کے ذریعے سے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہے نا، یہ اس میں تبدیل، اور اس میں تبدیل کے اندر جو ہے وہ فضیلت والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ بہتر ہے، کیا چیز بہتر ہے اور کس چیز سے بہتر ہے یہ بھی تو بتانا ضروری ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر من آیا، جیسا کہ یہ پورا جملہ ہے، اور یہاں پر یہ آ گیا نوم، صحیح ہے۔ اچھا، یہ من اب میں اس کی کمپلیٹ میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں۔ یہ جو من ہے نا، من یہ تو حرف جر ہے، آپ کو معلوم ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مسخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، تو یہ جو من ہے یہ کیا ہے، من حرف جر ہے، اور یہ جو النوم ہے، النوم یہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے حرف جر جو ہے وہ جس پر داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجرور۔ تو اب آپ اس کو بنا دیں گے مجرور۔ اچھا، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنتا ہے، ظرف۔ جب بھی آپ کو جار مجرور عبارت میں نظر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے، اس کا متعلق تلاش کریں گے، اور اس کا متعلق جو ہے وہ اس میں فاعل، اس میں تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا متعلق عبارت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا متعلق، یہ جو خیرون ہے نا، یہ خیرون، یہ خیرون جو ہے وہ اس کا متعلق ہے۔ کس کا متعلق ہے، یہ جار مجرور کا متعلق ہے، کیونکہ جار مجرور آپ کو عبارت میں جب بھی نظر آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا متعلق تلاش کرنا ہے۔ جب آپ متعلق تلاش کرنے کے لیے چلے تو آپ کو یہ ملا، اس میں تبدیل جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، اور اس میں تبدیل جو ہے وہ متعلق بن سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں گے، آپ اس کو اس میں تبدیل کے متعلق کر دیں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جار مجرور کو جو ہے وہ ظرف کہا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف لغو اور ایک ہوتا ہے ظرف مستقر۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کا جو متعلق ہے، جیسے یہ جار مجرور ہے نا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ عبارت میں موجود نہیں ہوتا بلکہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے، اور جب نکالنا پڑتا ہے تو ہم اس ظرف کو کہتے ہیں ظرف مستقر، اور جب نہیں نکالنا پڑتا پہلے سے موجود ہوتا ہے، جیسے پہلے سے موجود ہونے کی یہ والی مثال بھی ہے، تو اب ہم لوگ کہیں گے اسے کیا، ظرف لغو۔
ٹھیک ہے. تو یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو گیا اسم تفضیل کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسم تفضیل ہے یہ ابھی ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اسم تفضیل اگر کسی بھی جگہ پر اگر خبر واقع ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا. اس سے پہلے جو قاعدہ پڑھا تھا نا, قاعدہ نمبر 4, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل, اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب کسی بھی جگہ پر اگر خبر بن رہے ہوں گے تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے. تو پھر کیا کریں گے, آپ ایسا کریں گے, یہ میں مٹاتا ہوں تاکہ یہاں پر میں اور مزید وضاحت کر سکوں. اب آپ کو اس میں سے, اس میں تبدیل میں سے آپ کو ایک جو ہے وہ ضمیر نکالنی ہے, لیکن یہ ہے تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہے. تو لہٰذا یہاں پر آپ اس میں سے کون سی ضمیر نکالیں گے, آپ نکالیں گے ہیا. ویسے تو یہ صیغہ جو ہے وہ مذکر کا لگ رہا ہے اور یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تو اب پیچھے چونکہ ہمیں ایسا اس سے ضمیر کی مطابقت کروانی ہے تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں گے, اس میں سے ہیا ضمیر جو ہے وہ ہم نکالیں گے. اچھا, وہ ہیا ضمیر جو ہے وہ لوٹائیں گے ادھر. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضمیر جو ہے وہ ہوتی ہے راجع, لوٹنے والی, اور جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مرجع. تو اب راجع ہے, ضمیر لوٹنے والی ہے, تو ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع بھی ہوگا. تو یہ والی جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی اس کی طرف. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہی والی ضمیر جو ہے وہ بنے گی اس کا, یہ والی جو ضمیر ہے یہ بنے گی اس کا فاعل. ٹھیک ہے. تو کس طرح سے کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ والی ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں آپ کو پوری کی پوری باقاعدہ طور پہ اس کو شبہ جملہ بنا کر ترکیب کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اس پورے کے پورے جملے کی ترکیب کریں گے. اب یہ جو میں نے جو اس کے نیچے جو لکھی ہیں نا مزید جو باتیں, یہ میں فی الوقت میں مٹا رہا ہوں. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کی ترکیب کرتے ہیں. یہ الصلاۃ, یہاں پہ دوبارہ سے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ ہم لوگ کس کو مبتدا بنا رہے ہیں. یہ الصلاۃ جو ہے وہ معرفہ ہے, صحیح ہے, اور الصلاۃ معرفہ, اور اس کو ہم نے بنا دیا الصلاۃ معرفہ مبتدا. اچھا, یہ مبتدا تو ہو گیا. اب خیرن کیا ہے, آپ نے کہا کہ یہ خیرن ہے اس میں تبدیل. اور اگر یہ اس میں تبدیل ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے, بلکہ آپ نے اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی اور اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا. تو اب آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کہ خیرن اس میں تبدیل, اس میں ہیا ضمیر, تاکہ مبتدا سے مطابقت ہو جائے نا, اس ضمیر کی مطابقت ہو جائے. اچھا, ہیا ضمیر وہ اس میں چھپی ہوئی ہے تو ہم لوگ کہیں گے ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر. اس طرح سے کریں گے. ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع, اب لوٹائیں گے پیچھے کی طرف, راجع بسوئے مبتدا, اس کا فاعل, کس کا فاعل, اس میں تبدیل کا فاعل. اور پھر یہ اس کو بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں, ہم اس کی بات کریں گے پہلے. یہ من حرف جر, اور یہ النوم کیا ہے, النوم یہ ہے مجرور. اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے
مل کر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اس میں تبدیل کا نا، تو ہم لوگ کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر اس میں تبدیل کا ظرف لغو، کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں موجود ہے تو اسی وجہ سے اسے ہم نے ظرف لغو بنایا، اس میں تبدیل کا ظرف لغو، اور پھر یہ اس میں تبدیل اب ہم لوگ سمیٹیں گے اسے خبر بنانے کے لیے، شبہ جملہ بنانے کے لیے، اور جار مجرور کو بھی ہم نے اس کے ساتھ لے لیا ہے۔ اس میں تبدیل اپنے فاعل اور ظرف لغو، یہ جار مجرور اس کا ظرف لغو ہے، ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، یہ اس کو ہم نے اس پورے کو یہ جو ہے نا یہاں سے میں کر دیتا ہوں، اس پورے کو ہم نے اس کی ترکیب کی ہے، اور اس پورے کو ہم نے کیا کیا ہے، اس پورے کو ہم نے شبہ جملہ بنا دیا، اور شبہ جملہ بنا کر کیا کیا، مبتدا کی خبر بنا دیا۔ بس اب آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ مبتدا اور خبر جب آپ وہ بنا چکے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، صحیح ہے۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے ترکیب کی ہے ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اس مثال میں سمجھانے والی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن مطابقت کب ہوگی، جب اس میں فاعل اور اس میں مشتق، اس میں فاعل نہیں بلکہ اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب جب خبر واقع ہو رہے ہوں گے جب مطابقت کروانا ضروری ہوگی، یا پھر یہ کہ دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی کہ جب جملہ خبر واقع ہو رہا ہوگا اور جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروائیں گے، لازمی کروائیں گے ہم، اور یعنی مبتدا اگر جو ہے وہ مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے پھر، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ مطابقت نہ کروانی پڑے تو اس کی کون سی صورت ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ واقع ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو۔ اس کی مثال کتاب میں یہ والی دی گئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہاں پر یہ خیر ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یکساں جو ہے وہ مستعمل ہے۔ مذکر کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے بھی فٹ ہو جائے گا، اور اگر مؤنث کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ تو اب اگر یہ خبر بن رہا ہے تو اب اس میں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرط جو ہے وہ اب ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر گول تا بھی ہونا چاہیے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی جو ہے وہ خیرون ہی کافی ہے۔ اور یہ پوری کی پوری اس کی میں نے آپ کو ترکیب کر کے بتا دی کہ یہ الصلاۃ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، یہاں پہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام داخل ہے، اور یہ مبتدا بن گیا، اور مبتدا کیوں بنا؟ مبتدا اس وجہ سے بن رہا ہے کیونکہ یہ شروع میں معرفہ اگر آ جاتا ہے تو اکثر جو ہے وہ مبتدا ہی بنتا ہے۔ اور یہ جو خیرون ہے یہ خیرون اس میں تبدیل ہے، اور اس خیرون میں
ہیا ضمیر ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل بن رہی ہے، اس میں تبدیل کا فاعل، اور پھر من حرف جر النومی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اس میں تبدیل کا ظرف لغو بن رہا ہے۔ اب یہ خیرن اس میں تبدیل جو ہے وہ اپنے فاعل، یہ فاعل ہے اس کا، اور خیرن اس میں تبدیل اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر، یہ ظرف لغو ہے اس کا، تو خیرن اس میں تبدیل اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر کیا بنا؟ شبہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اور پھر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ بننے کے بعد آپ نے اس پورے کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پورے کو بنا دیا کیا؟ مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب سمجھنے کی بات میں یہی کہوں گا کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ خیرن ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک یہ بات بتا دی۔ اب ہم لوگ دوسری مثال پڑھتے ہیں اور دوسری صورت پڑھتے ہیں کہ جس وقت میں مطابقت کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کون سی مثال ہے اور وہ کون سی صورت ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ جب خبر کوئی ایسا لفظ یا ایسی صفت ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ مطلب یہ اس کو اب ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے، اگر میں یوں کہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ ہے طلاق یافتہ، طلاق والی ہے وہ نا، وہ طلاق والی ہے، تو اب یہ جو طلاق یافتہ ہونا ہے، طلاق والی ہونا ہے، یہ والی جو صفت ہے طلاق والا ہونا، یہ ایک صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، یہ مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے گا تو عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو جائے گی، تو یہ لہٰذا ایک ایسی صفت ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ہے عورت کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حیض کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب جو حیض والی جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حائضہ، ٹھیک ہے نا، حائضہ، حائضۃ مطلب حائضہ، حیض والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی حیض والی ہونا بھی ایک صفت ہے، اور طالقۃ اور طلاق والی ہونا بھی، طلاق یافتہ ہونا بھی، طلاق والی میں لکھ دیتا ہوں، طلاق والی ہونا بھی ایک صفت ہے، اور حیض والی ہونا بھی کیا ہے؟ ایک صفت ہے۔ لیکن یہ والی صفت بھی طالقۃ، یہ جو صفت ہے یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اچھا، یہ حائضۃ، یہ جو حائضہ ہونا ہے، حیض والی ہونا ہے، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بھی صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہے۔ تو بس اگر خبر جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ بن رہا ہو یا ایسا لفظ بن رہا ہو، ایسی صفت ہو جو صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، تو پھر بھی آپ کو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں جو ہے وہ اب مطابقت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر مذکر کا بھی اگر آپ صیغہ استعمال کر دیں گے تو بھی یہ مؤنث ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مذکر کا صیغہ استعمال کر کے اگر آپ کہتے ہیں طالقن، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا طلاق والی،
طلاق والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ مذکر کا صیغہ استعمال کر کے اگر آپ یہاں پر حائضن کر دیں، حائضن، تو یہ جو حائضن ہے، یہ حائضن جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ایک حیض والی ہونا، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، تو پھر بھی اس کا معنی کیا ہوگا، حائضن کا معنی کیا ہوگا، حیض والی، حیض والا نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کے ساتھ یہ معاملہ حیض کا نہیں ہے، اور یہ طلاق والا معاملہ کہ مرد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے، مرد کو جو ہے وہ طلاق ہوتی نہیں ہے، تو طلاق والا ہونا یا طلاق والی ہونا، یہ جو صفت ہے یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہے۔ تو بس اگر خبر کبھی کوئی ایسا لفظ بن رہی ہو یا پھر ایسی صفت بن رہی ہو جو صفت صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہو، تو پھر بھی مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں مثال یہ دی گئی ہے، یہاں پر تو میں نے نہیں لکھی ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آپ کو مثال، اور پھر پوری ترکیب کر دیتا ہوں، یہ آپ کو وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، اور پھر مثال کی میں آپ کو ترکیب بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ جیسے کہ ایک ہے، نام ہے زینب، یہی کتاب میں موجود ہے نا، زینب، اگر میں کر دوں زینب طالقن، یہی والی کتاب جو ہے وہ، یہی والی مثال جو ہے وہ کتاب میں بھی درج ہے، زینب طالقن۔ اچھا، اب یہاں پر یہ والی مثال دے کر ثابت یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو طالقن ہے، یہ طالقن ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ طالقن لائیں تو جب بھی بات چل جائے گی، اگر آپ طالقتن لائیں تو بھی بات چل جائے گی، اگر طالقن لے کر آتے ہیں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے یہاں پر طالقتن لانے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑے گی کہ لازمی ہے کہ اب آپ یہاں پر طالقتن ہی لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ طلاق والی ہونا یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ میں آپ کو ترکیب کر کے بتا رہا ہوں، اور مزید آپ کو وضاحت جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ جو زینب ہے یہ نام ہے، اور یہ اسم علم ہے، خاص نام ہے نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں اسم علم، اور یہ جو اسم علم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے معرفہ، اور جو شروع میں معرفہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بنا دیتے ہیں مبتدا، تو آپ نے اس کو بنا دیا، زینب کو بنا دیا مبتدا۔ اب طالقن کی ترکیب کرتے ہیں، طالقن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہے طالقن جو ہے وہ صیغہ واحد، اب ہم لوگ ویسے تو مذکر کا صیغہ ہے، لیکن ہم لوگ بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس کو مؤنث کا ہی جو ہے وہ یہاں پر ترکیب میں لکھیں، تاکہ جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ بالکل بھی باقی نہ رہے۔ اور مؤنث کا لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر یہ جو اس کے اندر جو صفت بیان کی جا رہی ہے یہ مذکر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اسی وجہ سے اس کو یہی لکھیں گے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث، اور اس میں کون سی ضمیر، اس میں ہیا ضمیر، ہیا ضمیر ہے، اور وہ ہیا ضمیر کو ہم نے پیچھے لوٹانا ہے، کیونکہ اب ہم لوگ شبہ جملہ بنائیں گے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنے گا، یہ بھی اس میں فاعل کا ہی صیغہ ہے نا، تو اس میں فاعل کے بارے میں ہم لوگ قاعدہ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب ڈائریکٹ خبر نہیں بنیں گے، بلکہ پہلے انہیں شبہ جملہ بنانا پڑے گا۔ تو بس یہ شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ طالقن صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل، یہ کہتے ہیں متصل مستتر، اس کا فاعل، کس کا، اس میں فاعل کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل، اب اس کو سمیٹیں گے، اس میں فاعل، کیونکہ آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا جس کو ہم لوگ لیں ترکیب میں، تو ہم لوگ کہیں گے اس میں فاعل
اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ شبہ جملہ، مل کر شبہ جملہ. ٹھیک ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر ہم کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ طالقن ایک ایسا نام ہے اور ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اسے جو ہے وہ مذکر ہی اگر استعمال کریں، صیغہ مذکر کا ہی استعمال کریں، لیکن مراد جو ہے وہ مؤنث ہو تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہوگا. اور یہاں پہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں بچے گی. تو امید ہے کہ یہ والا قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا، قاعدہ نمبر 5. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ صرف قاعدہ نمبر 5 میں جو ہم نے پڑھا ہے، ایک مرتبہ حسب عادت جس طرح سے ہم لوگ سبق کے اختتام پہ ہم لوگ ایک مرتبہ خلاصہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ میں آپ کو خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی، اور مطابقت کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں، کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ وہ 2 شرطیں ہیں. پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ اگر خبر جو ہے وہ اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب بن رہی ہوگی تو آپ کیا کریں گے، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت آپ کو لازمی کرنا ہوگی. اور لازمی کرنے کی دوسری صورت یہ ہے، کیا وہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خبر جو ہے وہ جملہ بن رہی ہوگی تو آپ کو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کرنا ضروری ہوگی. اور جملہ خبر بن رہی ہوگی تو جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی. تو لہٰذا اگر خبر جملہ بن رہی ہوگی تو بھی مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا اور خبر کے مطابقت کروانا ضروری ہوگا. پھر میں نے آپ کو بتایا آج جو ہم نے پڑھا وہ یہی پڑھا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آج کیا پڑھنے والے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. تو یہ پڑھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کس وقت کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی بھی میں نے آپ کو 2 صورتیں بتائیں. پہلی صورت یہ ہے کہ خبر کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، جیسے کہ خیرن والی مثال، الصلاۃ خیر من النوم والی مثال میں نے آپ کو دی. اور دوسری جو صورت ہے وہ یہ کہ خبر کو جو ہے وہ ایک ایسی صفت خبر بن رہی ہو کہ جو صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، تو بھی مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی جو ہے وہ کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ